پہلی تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ 200 یونٹ میں کتنی بجلی کنزیوم کی جا سکتی ہے، یعنی کتنے پنکھے چلیں گے، کتنی لائٹس چلیں گی، یہ مجھے جاننا ہے. مطلب ایک صارف کے گھر میں 200 یونٹ کس حد تک استعمال ہو سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ نیپرا نے حکومتی درخواست اب منظور کر لی ہے اور بجلی کے جو بنیادی ٹیرف ہیں اس میں 7 روپے 12 پیسے کا اندازہ کر لیں. تو بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ فکس چارج کیا ہیں، ان کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں انرجی اکانومسٹ ڈاکٹر خالد ولید صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا بتائیے گا، پہلے تو سمجھائیے گا کہ یہ جس طریقے سے یہ مسلسل یہ عذاب بجلی کے بلوں کی صورت میں مسلط ہوتا جا رہا ہے صارفین پہ اور ہر کوئی بچنے کی کوشش کر رہا ہے. یقین کیجئے جن گھروں میں کھلے عام بجلی استعمال ہوا کرتی تھی اب وہاں پر ایک لائٹ وہ جلاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ 200 یونٹ سے پھر بھی نیچے آ سکتے ہیں یا ناممکن ہے؟ 200 یونٹ کس طریقے سے کنزیوم ہوتے ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا سر؟ دیکھیں، اس چیز کو نا تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. وہ یہ کہ جب ہم نے یہ سلیب سسٹم انٹروڈیوس کروایا تھا پاکستان میں، تو اس ٹائم پہ پاکستان میں الیکٹریسٹی کی شارٹیج تھی اور گورنمنٹ کا جو ایم تھا، آبجیکٹو تھا، وہ یہ تھا کہ کس طرح سے صارفین کو کم سے کم بجلی جو ہے وہ استعمال کرنے کی طرف لے کے آیا جا سکے. تو پھر سلیب سسٹم انٹروڈیوس کروایا کہ جیسے جیسے آپ زیادہ بجلی کنزیوم کریں گے آپ کا ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. ابھی وہ سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. ابھی پاکستان میں الیکٹریسٹی کیپیسٹی زیادہ لگی ہوئی ہے اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اگر اب ڈیمانڈ انکریز ہو تو وہ حکومت کے لیے فائدہ مند ہوگا، ٹیرف اس کے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ کیپیسٹی چارجز جو فکس چارجز ہیں اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر وہ 1000 روپے ہیں اور 200 لوگ یوز کر رہے ہیں اس کو، تو ہر بندے کے پاس جو ہے وہ 50 روپے کیپیسٹی چارج آئے گا. لیکن اگر وہ 200 بندے بڑھ کے 500 بندے ہو جائیں تو وہ کیپیسٹی چارج جو ہے وہ صرف اور صرف 20 روپے رہ جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ جو کنزمپشن ہے اس کو بڑھا کے اپنے چارجز کو نیچے لا سکتے ہیں. تو ہمیں اس سلیب سسٹم کو شاید چینج کرنا ہوگا، کیونکہ آج کل کے زمانے میں جو 200 یونٹس بجلی ہے وہ گرمی اتنی زیادہ ہے پیک آورز میں، اور آپ کے جو ہمارا سٹرکچر بنا ہوا ہے گھروں کا سٹرکچر، وہ اتنا زیادہ ہیٹ کو کیپچر کر لیتا ہے کہ 200 یونٹس میں رہنا اس کا مطلب ہے کہ آپ سوشو اکنامک لیول کے بڑی ہی نچلی سطح پہ آ کے گزارا کر رہے ہوں گے. کوالٹی آف لائف جو ہے وہ اس سطح پہ مینٹین کرنا 200 یونٹ میں 2 پنکھے، 2 بلب یہ جلیں گے، پانی کی موٹر، کیا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 200 یونٹ میں 2 پنکھے، 2 بلب اور پانی کی موٹر، اس سے زیادہ کچھ نہیں چل سکتا. وہ بھی آپ اگر اس کو مینیج کر کے چلائیں تو پھر ہوگا. آپ کو روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ اپنی ریڈنگز کو چیک کرنا ہوتا ہے. اور پھر جا کے دوسرا یہ کہ جو ہماری آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی بتایا کہ جو پرانے پنکھے لگے ہوئے ہیں گھروں میں وہ بھی بڑی زیادہ واٹیج کے ہیں. وہ کوئی 100 سے 120 واٹ کا پنکھا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ بڑا ٹول لیتا ہے. تو ابھی فیڈرل بجٹ میں گورنمنٹ نے کچھ ایلوکیشنز کی ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان کو ریپلیس کر سکیں، لیکن اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ ان سلیبز میں رکھ سکیں. اسی سے جڑا ایک سوال سر، اسی سے جڑا ایک سوال، وزیر اعظم نے جب یہ کہا کہ 200 یونٹ والے صارفین کو ریلیف ملنے جا رہا ہے جولائی ٹو سپٹمبر، لیکن پھر انہوں نے کہا 94% صارفین اس سے مستفید ہوں گے. کیا 94% 200 یونٹ یوز کرتے ہیں؟ ذرا مجھے یہ میتھس ذرا سمجھا دیجئے. نہیں دیکھیں 94% کا نمبر تو تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ہے، اور تھوڑا سا ریلیف کا بھی نمبر جو ہے کی بات جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ایگزیجریٹڈ ہو جائے گی اس مد میں کہ آپ انکریز کر کے اور پھر اس انکریز کو واپس لے کے، اور وہ بھی 3 ماہ کے لیے، تو شاید جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے، یہ ایک اگین سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے، شارٹ ٹرم ارینجمنٹ ہے، جس کی وجہ سے اسی طرح کی جو پالیسی میکنگ ہے اس نے پہلے بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا. آپ کا جو فائنینشیل انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے آپ کے انرجی سسٹم میں، وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے. صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ جب 2007-2008 میں آپ کا لوڈ شیڈنگ کا کرائسس تھا، تو اس ٹائم پہ ایک شارٹ ٹرم پلاننگ کی گئی اور آئی پی پی سے بڑے لیوکریٹو ایگریمنٹ سائن کیے گئے، اور ان پی پی ایز کو آپ نے انڈیکس کیا ڈالر کے ساتھ، ایکسچینج ریٹ کے ساتھ، انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے اب آج کی دیر میں، اس ٹائم پہ تو لوڈ شیڈنگ کا کرائسس ختم ہو گیا، لیکن اس شارٹ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے آپ کا ابھی کا کرائسس جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے ایک اور چیز سامنے ہے آ گیا. ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے یہاں نا کرائسس طرح طرح کے ہیں. ایک وقت جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس وقت ہمارا کرائسس یہ تھا کہ بھائی بجلی نہیں ہے، بجلی پیدا کرنی ہے. پھر اس کے بعد جب بجلی ایک وقت ایسا آیا کہ ضرورت سے زیادہ بن گئی تو پتہ چلا کہ ہمارا جو ڈسپیچ کا نظام ہے وہ اتنی قابلیت نہیں رکھتا
کہ وہ اس بجلی کو ٹرانسمٹ کر سکے. تو ہمارے مسائل تو ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہمارے سسٹم کی اوور ہال کی ضرورت ہے, وہ نہیں ہو سکا. اچھا, اس وقت ہم جو بیسکلی جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی, میرے بھی ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ, میں ایک کمرے کی لائٹ بند کر رہا ہوں, دوسرے کمرے کی لائٹ بند کر رہا ہوں, اے سی 26 یا 27 پہ رکھ کے اتنی دیر چلا رہا ہوں, تو اس سے یہ بل آئے گا. ایک گھر میں ایک آپ کو پتا ہے کہ استری بھی استعمال ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ خاصی بجلی کنزیوم کرتی ہے. فریج تو مسلسل ہی آن ہوتا ہے. اس کے علاوہ واشنگ مشین کی بھی کنزمپشن خاصی ہوتی ہے. اگر ایک گھر میں لیٹ سے کہ میں اگر چاہتا ہوں کہ میرا 400 یونٹ سے کم بل آئے, لیٹ سے 300 یونٹ تک آئے یا 300 سے کم آئے, اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ لائک ہاؤ ڈو وی مینیج اٹ؟ اور اگر یہ تمام چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, بجلی کی مطلب مثال کے طور پر واشنگ مشین یوز ہو رہی ہے, اگر آپ کا یہ استری یوز ہو رہی ہے, اگر آپ کا فریج ہے گھر میں, ایک 4 لائٹس ہیں, 2-3 پنکھے ہیں, تو کتنا بل اس کا جنریٹ ہوگا اندازاً روزانہ کے استعمال پہ؟ دیکھیں, اس کو ہم انرجی اکنامکس کی زبان میں انٹیگریٹڈ مینجمنٹ کہتے ہیں, اور اس کا سولوشن جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے الیکٹریسٹی اپلائنسز سے نہیں نکلتا, اس کے ساتھ دیگر چیزیں بھی جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ جو ایک بڑا کمپوننٹ ہے آپ کے بل میں یا آپ کی الیکٹریسٹی کنزمپشن میں, وہ آپ کا واٹر پمپ ہے, آپ کی موٹر ہے پانی والی. اگر آپ پانی کی مینجمنٹ جو ہے وہ اچھی کرتے ہیں تو بھی آپ بجلی بچا سکتے ہیں. اور پانی کی مینجمنٹ اچھی کرنے کے لیے آپ کو آپ کی یہ جو فسرس ہیں, آپ کی جو ٹوٹیاں ہیں, ان کو بھی چینج کرنا ہے. آج کل مارکیٹ میں ایسی اسمارٹ اپلائنسز آئی ہوئی ہیں جو آپ کو پانی کی کنزمپشن کم کر کے دیتی ہیں. دوسری سائڈ پہ ایک اور چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ ٹرینڈز ہیں آپ کے بل میں. منتھلی کنزمپشن 1 سال کی شو ہو رہی ہوتی ہے, اور اگر آپ کے الیکٹرک کی بات کریں تو انہوں نے تو ایک ایپ بنائی ہوئی ہے جس میں وہ شاید کافی زیادہ عرصے کی ہسٹوریکل کنزمپشن جو ہے وہ شو ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی اس سال کا جو لیٹ سے جولائی کا مہینہ ہے, اس کو کمپیئر کرنا چاہیے پچھلے سال کے جولائی کے منتھ سے, کہ اس دوران میں آپ نے کیا اپلائنس نہیں لی ہے, کون سی اپلائنس خراب ہوئی, شارٹ سرکٹ ہوا, تو کیوں آپ کا جو بل ہے وہ انکریز ہوا. تو اس طرح سے اگر آپ تھوڑا سا دھیان رکھ کے یونٹس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سی اپلائنس جو ہے وہ زیادہ آپ کے گھر میں اضافہ ہوا اور وہ جو ہے وہ بجلی کنزیوم کری ہے. دوسری چیز جو پاکستان کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اپنے گھروں کا ڈیزائن بنا دیا ہے, بلڈنگ کوڈز جو ہیں وہ ہمارے بڑے کانٹریری ہیں. اب تو اس پہ ڈاکٹر صاحب اب تو یہ ہے کہ there are things that we can change and there are some things that we can not. جس طرح کے ہم رہائش ہے, آپ سوچیں کہ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے ایک کمرے میں بھی کئی لوگ بستے ہیں. اب تو سچویشن ہی اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے, ہوا نہیں آتی ہے, وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو 6 مہینے میں ایک اور چیز میں نے سنی تھی کہ اگر جیسے آپ 200 یونٹ سے نیچے پروٹیکٹڈ صارفین ہیں, اگر 6 مہینے میں ایک بار بھی اگر آپ اس سے آپ کا یونٹ تجاوز ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کو نکال کے دوسری سلیب میں پھینک دیا جائے گا جو کہ ہوگی ان پروٹیکٹڈ صارفین کی. از دیٹ سو؟ ایسا ہی ہے, اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ جی بالکل, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز کی ڈیفینیشن بنائی گئی ہے وہ یہی بنائی گئی ہے کہ آپ نے ایک ماہ میں بھی جو ہے وہ 1 یونٹ اوپر کنزیوم کر لیا تو آپ کا پہلے بل اگر 199 یونٹس کا 3500 روپے آ رہا تھا تو 201 یونٹس پہ آپ کا بل جو ہے وہ 7500 پہ چلا جائے گا, یعنی کہ 100% سے بھی زیادہ انکریز. اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے جو کہ سامنے ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا لیکن وہ ایک سگنیفیکنٹ لاس ہے پاور سسٹم کو, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ الیکٹریسٹی کی پرائس بڑھاتے ہیں خاص کر پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے لیے, تو اس سے جو الیکٹریسٹی تھیفٹ کی یوٹیلیٹی ہے وہ لوگوں کے لیے انکریز ہو جاتی ہے, اور لوگوں کا سسٹم سے جو ٹرسٹ ہے وہ ساتھ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو کہ فور فرنٹ پہ ہوتی ہیں وہ پھر سفر کرتی ہیں اس وجہ سے کہ نان ریکوری آف بلز بڑھ جاتی ہے, لوگ بجلی زیادہ چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے وہ یوٹیلیٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, تو وہ آپ کی فائنینشیل انسٹیبلٹیز کا باعث بنتی ہے. تیسری چیز جو گورنمنٹ کو شاید یہ سمجھنے کی ہے کہ آج کے زمانے میں اگر آپ کمپیل کر رہے ہیں کنزیومرز کو کہ وہ کم سے کم بجلی یوز کریں تو شاید آپ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ شاید اوپر نہیں جا رہے ہوں گے, آپ کے جو SDGs ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہوں گے, کیونکہ یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ایکسیسیبلٹی کا. آج کل کے دور میں چونکہ کیپیسٹی پاکستان میں زیادہ ہے اور ہم ٹرانسمٹ بھی کر سکتے ہیں 25,000 میگا واٹس تک, تو گورنمنٹ کو ٹیرف کے تھرو, پرائس سگنلنگ کے تھرو الیکٹریسٹی کنزمپشن کو انکریز کرنے کی بات کرنی چاہیے, نہ کہ آپ اس کو ریگریسو رکھ کے ڈیکریز کرنے کی بات. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد ولید ہمارے ساتھ, اور ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ بھائی کیا میتھس ہے جس میں بتایا جا رہا ہے, کیا سائنس ہے کہ جس کے تحت اتنا ریلیف ملنے جا رہا ہے, اور باقیتاً یہ ریلیف ہے کہ نہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے ساری سچویشن رکھ دی ہے. اپنے اپلائنسز آپ بہتر کر سکتے ہیں. دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ پانی کی موٹر جو ہے نا
وہ میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط یہ بتاؤں, اگر پانی آپ کے پیک آورز میں نہیں آتا تو آپ پانی کی موٹر اس ٹائمنگ حساب سے فکسڈ مینج ہوتے کریں. ہیں, یہ یہ تو المیہ اپنے ہے اوپر نا, ڈیپینڈ نہیں کرتا, یہ جب مسئلہ پانی ہے. سپلائی ہوگا تبھی آپ نے وہ پانی جو ہے لائن مین سے بات کر لیں جی, اس پہ لائن مین سے بات کر لیں.